بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنتوں کے کیڑے یہ بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ جب کبھی کوئی آدمی میٹھی چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے، معدہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے معدے کے اندر، آنتوں کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں اور کئی قسم کی بیماریوں سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو رال ٹپک ٹپک کر میرا تکیہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ طرح طرح کے علاج کرواتا رہتا ہے، لیکن اس سے کما حق ہو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مین وجہ آنتوں کے کیڑے ہیں۔ جس وقت تک آنتوں کے کیڑوں کا علاج نہیں کیا جائے گا، منہ سے رال کا ٹپکنا کبھی بند نہیں ہوگا، اور اس میں بے حد بھوک بھی لگتی ہے۔ کتنے ہی لوگ دنیا کے اندر وہ کھا کھا کر تھک جاتے ہیں، لیکن ان کی بھوک کبھی مٹتی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری خوراک جب وہ کیڑے کھا جاتے ہیں، اور پھر انسان کے اندر طاقت بھی پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کی مین چیز جو ہے کہ جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو کوئی چیز معدے کی طرف چڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ وہ کیڑوں کی وجہ سے جو یہ تکلیف ہو رہی ہے، اور انسان جو ہے وہ کھانے پینے کے باوجود بھی سوکھتا جاتا ہے۔ بچے ہوں یا بڑے، جن کو آنتوں کے اندر کیڑوں کی بیماری ہے، ان کو پیشاب اور پخانے کی جگہ پہ خارش ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ناک پہ کھجلی کرتے رہتے ہیں، مقعد پہ کھجلی کرتے رہتے ہیں، پخانے والی جگہ پہ کھجلی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مرضی ادویات استعمال کی جائیں، جس وقت تک کیڑوں کا علاج نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ تکلیف جانے والی نہیں، آرام نہیں آئے گا۔ اور پھر جن کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، ان کو ہلکا ہلکا درد وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی انہیں سکون نہیں ملے گا، تو وہ ہلکا جو ہے وہ درد ہوتا رہے گا۔ اور اگر یہ تکلیف بچوں کو ہو جائے، عموماً بچوں کو زیادہ ہوتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے لیکن کم، لیکن بچوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ جو بچوں کو صبیان مرگی، یہ جو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بیماری کی علامت دیکھ کے ہم نے علاج کر لیا، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس سے فرق پڑ جائے گا، لیکن جس وقت تک کیڑوں کا علاج نہیں ہوگا، یہ ذہن کے اندر بات نہیں آئے گی کہ یہ بیماری کیڑوں کی وجہ سے انہیں پہلے دفع کیا جائے، تو آرام نہیں آئے گا۔ اور یہ کیڑے
کئی قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے، اس سے بڑے، ملاب، کدو دانہ، بال جیسے باریک، جو مرضی کیڑے ہوں، اور اس کے لیے بھی طرح طرح کی دوائیاں بھی استعمال کرائی جاتی ہیں، لیکن یہ جو نارنگی ہوتی ہے، سنگترا، یہ بڑی زبردست چیز ہے، اور سنگترے سے زبردست یا اس کے چھلکے ہیں۔ ہم جب سنترا کھا کے چھلکوں کو پھینک دیتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ سنترے آپ خشک کر کے رکھ لیں تو اول 3 دن تک مریض کو جب وہ دودھ کے اندر شکر ڈال کے، چینی ڈال کے آپ پلاتے رہیں، اور چوتھے دن نارنگی کا خشک کیا ہوا چھلکا جو آپ نے باریک پاؤڈر کر کے رکھ لیا تھا، یہ 6 ماشا، چھوٹی چائے والی چمچ جیسے 2 چمچ، یہ آپ اوپر سے کھلا کے اور اوپر سے دودھ پلا دیں، یعنی 3 دن تک آپ نے دودھ پلایا میٹھا کر کے، چوتھے دن آپ نے سنگترا نارنگی کا چھلکا کھلایا 1 سے 2 چمچ، اور اوپر سے پانی پلا دیں، دودھ پلا دیں، سارے کے سارے کیڑے 1-2 دن میں جب جسم سے نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ اور ایک اور چیز ہے، یہ سنترا تو ہر حالت میں بہت اچھا ہے، آپ جب موسم ہو تو سنترے کا زیادہ استعمال کریں، نارنگی کا استعمال کریں، سنگترا کا استعمال کریں، اس سے جگر بھی بہتر ہو جائے گا، معدہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور کیڑے بھی جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے، اور آخرکار اس کا چھلکا استعمال کر لیں، کیڑوں سے نجات مل جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ رات کے وقت اپنے دانت پیستے رہتے، اتنی زور زور سے آواز آتی ہے جیسے چکی چل رہی ہے، تو یہ جو دانتوں کا پیسنا ہے، اس میں 100% جب 100% تکلیف جب وہ کیڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی دوائی اگر آپ نے استعمال کی، وقتی طور پہ آرام آ گیا، لیکن جب وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات نہیں ملے گی جس وقت تک آپ کیڑوں کا علاج نہیں کرو گے۔ تو اس کا دوسرا ٹوٹکا، دوسرا فارمولہ، دوسرا نسخہ، روغن تارپین، یہ ہر بازار میں، ہر شہر میں، ہر گلی کوچے میں آپ کو مل جائے گا، کیمسٹ کی دکان سے بھی۔ تو روغن تارپین جو ہے وہ 8 بوند، 8 قطرے، اور ارک بادیان، ارک سونف، یہ بادیان کو ارک سونف بھی کہا جاتا ہے، یہ کم از کم 1 چھٹان کو آپ ملا کے صبح، دوپہر، شام پلا دیں، اور مریض کو جب اس سے جب آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور یہ جو بچے ہیں، یہ بڑے آدمی جو کہتے ہیں کہ مقد کے مقام پہ، پخانے کی جگہ پہ ہمیشہ خارش رہتی ہے، میٹھی میٹھی خارش، کبھی ہمیں سکون نہیں ملتا، تو آپ یہ روغن تارپین، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، روغن تارپین آپ لے لیں، اور روئی کے ساتھ لگا کے، پھایا بنا کے آپ مقد میں رکھ دیں، مقد بھی جگہ پہ رکھ دیں، اور اندر کھانے سے اور باہر لگانے سے انشاءاللہ العزیز 2-4 دن کے اندر ہی آپ کو اس سے راحت اور سکون مل جائے گا۔ لیکن جو 2-4 دن تک آپ نے نارنگی کے چھلکے کا سفوف استعمال کیا یا روغن تارپین استعمال کیا،
تو آپ نرم غذا کا استعمال کریں، مونگ اور چاول کی نرم کھچڑی یہ آپ کھائیں 3-4 دن کے بعد جس طرح کا مرضی آپ کھانا استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز ہیں یہ کیڑوں کی بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سمجھ آ جائے تو سبسکرائب بھی کرنا میری حوصلہ افزائی کے لیے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا۔ حکیم الیاس ابدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔